شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین. چلیے آ جائیے نظیفہ، آپ آ جائیے. جی آیت 40 سے کر لیں، میں آپ کو شیئر کرتی ہوں. آپ کو شیئر کرتی ہوں 41 to 41 سے. 40. چلیں، یہ ہے آپ کی آیات. یا ایھا الذین، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین. ٹھیک ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ماشاء اللہ. چلیے ٹھیک ہے. اچھا، ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوشچن آنسر انشاءاللہ. چلیے. یا ایھا اے الرسول رسول، لا یحزن کا نہ غمگین کرے آپ کو، الذین وہ لوگ یسارعون دوڑ دھوپ کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین ان لوگوں میں سے جو قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، بافواہہم اپنے منہوں سے، ولم حالانکہ نہیں، تؤمن ایمان لائے، قلوبہم دل ان کے، ومن الذین اور ان میں سے جو ہادو یہودی بن گئے، سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذبی جھوٹ کو، سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم دوسری لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، لم نہیں یا اتوب وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں یا تحریف کر دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، من بعدی بعد موادی ان کی جگہوں سے، مواد جمع ہے. ٹھیک ہے نا. جی. مودہ ہوتا ہے، مودی ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم ڈسٹرکٹ بھی کہتے ہیں نا، جگہ ہوتی ہے نا مودی ان، جی جی جہاں پہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے ودا، یعنی کوئی چیز رکھنا، کسی جگہ پہ کوئی چیز رکھنا، اور وہ ودا ہوتا ہے جیسے حمل رکھ دینا، اس کے لیے بھی ودا کا لفظ آتا ہے نا. تو کوئی بھی چیز رکھنا کے لیے ودا آتا ہے. اور پھر یودی او اس کا مضارع ہوتا ہے، مواد ہی جو ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے، یعنی جگہ ہے یہ. ٹھیک ہے، رکھنے کی جگہ. تو یہاں پہ وہ ایک دفعہ یاد کر لیں کہ ان کی رکھنے کی جگہوں پہ، یعنی ان کی جگہوں سے، یہ مطلب ہے. کلام کو بدل دیتے ہیں من بعدی موادی ہی. یہاں پر کیا مطلب ہوگا؟ وہ تبدیلی کر دیتے ہیں، وہ تحریف کر دیتے ہیں کلام میں، من بعدی یعنی ان کی جگہوں سے. یعنی کبھی تو ان کے الفاظ میں تبدیلی کر دیتے ہیں، کبھی اس کے بتانے میں لوگوں کو تبدیلی کر دیتے ہیں. یہ ان کے کام ہے سارے.
یقولون وہ کہتے ہیں ان اگر اوتیتم دیے جاؤ تم ہاذا یہ فخذوہ تو لے لو اسے وَإِنْ اور اگر لم نہ تؤتوہ تم دیے نہ جاؤ دیے جاؤ اس کو، لم نہ تؤتوہ تم دیے جاؤ اسے عطا یاتی نہ سے ہے نا، تم جمع کا صیغہ ہے، عطا یاتی دینا. جی نہ تم دیے جاؤ اسے فاحذروا پس بچو بچوں ومن کو. اور وہ جو یریدی ارادہ کر لے اللہ فتنتہ اس کی آزمائش کا فلن تو ہرگز نہیں تملک کا آپ مالک ہو سکتے لہو اس کے لیے من اللہ سے شیء کسی چیز کے اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جو لم نہیں یریدی چاہا اللہ نے ان کے یطہرہ وہ پاک کر دے قلوبہم دل ان کے یا ان کے دلوں کو لہم ان کے لیے پھر دنیا میں خزی رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا جناب، یہ تو ہو گئی تھی نا، ہم نے یہاں سے کرنا ہے یا ایھا الرسول. اچھا، یحزن کا روٹ ورڈ تو آپ کو آتا ہی ہوگا، ہے نا؟ حزن وہ کیا کرتے ہیں؟ یحزن کا یا رسول نہ، اے رسول نہ کیا کرے؟ یہاں پہ رسول اللہ صلی غمگین اللہ علیہ کرے، وسلم کو کہا غمگین جا رہا کرے، ہے کہ غمگین نہ ہو. نہ غمگین کرے آپ کو. کن کی بات؟ اللہ زینہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر جو مدینے میں جو کون آباد تھے؟ کون تکلیف دیتے تھے؟ منافق بھی تھے. منافق تو وہ تھے جو مسلمان ہو گئے تھے نا، یہود میں سے جو یہود مسلمان ہو گئے تھے وہ جی منافق تھے. لیکن یہود بھی تو تھے نا، جی یہود بھی تھے. یہود پلس منافقین، منافق دو لوگ جی مراد ہیں یہاں پہ. جی منافقین ویسے دھوکہ دے رہے تھے ان کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلسوں میں آ کے سارے وہ لیتے تھے، سنتے تھے، جی اور جا کے اور پھر یہود کو آگے بتاتے پہنچاتے تھے. تھے اس ان کی کو. ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھی. جی ٹھیک ہے، کفار کے ساتھ تھی، جو مکہ کے کفار ہیں ان کے ساتھ ان کی ساری ہمدردیاں تھی. تو وہاں جا کے ان کو بھی بتاتے تھے سب کچھ، اور ان کو بھی ساتھ ملاتے تھے. جی تو یہ بہت بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذیت کی بات تھی کہ انہی کی مجلسوں میں بیٹھ کے وہاں سے پھر یہود کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ وہ. اور یہاں پہ خاص ایک کانٹیکٹس میں بات کی گئی ہے نا. اچھا، یہاں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کفر کی کتنی دو طرح کا کفر ہوتا ہے نا. کون سا کفر ہوتا ہے؟ ایک تو جی اعتقادی ایک تو کفر ہوتا ہوتا ہے ہے، کہ اللہ سے انکار کرنا، اللہ کو نہیں ماننا، اعتقادی اور کفر دوسرا ہوتا ہے. اور جی جو اعتقاد دوسرا کفر کیا ہوتا ہے؟ ٹرم یعنی لیکن مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن آگے جیسے رسولوں کو نہ مانے یا پھر ہاں کتاب کو ہاں. نہ تو مانے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا جیسے وہ ایک تو اعتقادی ہو گیا نا، اور دوسرا کیا ہے؟ جو عمل نہیں کرتے، احکامات پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، یا انکار تو نہیں کرتے لیکن عمل نہیں کرتے، عمل نہیں. تو یہ بھی کفر ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کفر استکبار کہلاتا ہے، یعنی یہ تکبر کا کفر ہے. تو اعتقاد کا کفر ہے، استکبار کا کفر ہے، اور اسی میں انکار کا کفر بھی آ جاتا ہے. وہ بنا ہوا کتنے یہ دونوں. تو دو طرح سے آپ کیا بول رہی ہیں؟ دوبارہ اونچا بولیے ذرا. عظما آپ کچھ بول رہی تھی؟ نہیں، شاید میرے خیال ویسے ہی بول رہی تھی. مائک میوٹ رکھا کریں تاکہ. اچھا، تو کفر انکار کا ہوتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کا کفر کیسا تھا؟ وہ انکار کا پہلے تھا نا. دوسرا والا آپ نے کہا استکباری کو. ہاں، میں آپ کو اعتقادی بتا رہی ہوں اور کہ انکاری کفر بھی ہوتا ہے اور استکباری کفر بھی ہوتا ہے. جو استکباری جی انکاری کفر ہوتا ہے وہ یہ عقیدے کا کفر ہوتا ہے. صحیح ہے کہ جی جیسے مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے کہ رسول نہیں ہے، اور اللہ کا انکار جی کرتے تھے. اللہ کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے. اللہ کا انکار نہیں حکموں کرتے کو تھے، نہیں بس اللہ عمل کا کر کیا، جی اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، ان کو مشرکین کہتے ہیں. تو مشرکین مکہ کا کفر جو تھا وہ انکاری کفر تھا، جانتے بوجھتے جھٹلاتے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور استکبار کا کفر کیا ہوتا ہے؟ کہ تکبر کی وجہ سے، جیسے ابلیس نے بھی کیا تھا نا. جی ابلیس نے بھی کفر کیا تھا نا.
اس کا کفر کیا؟ تکبر کا کفر تھا. انا خیر منہ، انا خیر منہ. جی تو حسد اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، حسد بھی آپ کو دین کی طرف نہیں آنے دیتا ہے نا. وہ آپ جی کو، کیونکہ آپ کو ایک وہ ہوتا ہے نا، جیسے ان کو حسد کیا تھا، یہود کو نصارہ کو کیا کفر تھا ان کا تھا، کہ حسد تھا کہ یہ کیوں آ گئے، جی کیوں نبی یہ کیوں یہاں کیوں آ وہاں گئے نبی. یعنی ہاں ابھی تک تو ہماری اس میں چل رہی تھی ساری، اور یہ ادھر آ گیا. تو وہ اب اتنی پکی ان کا تھا کہ وہیں آنا ہے، شروع سے وہیں آ رہے ہیں انبیاء، تو ابھی بھی آئے گا. تو ایک دم سے حسد کا شکار ہوئے. اور پھر اچھا یہاں پہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے یخزون کا. تو کیا تھا وہ، ایک زنا کا کوئی فیل ہوا تھا، اور بعد میں وہ فیصلہ کرانے آئے تھے، ہے نا. جی تو ہاں وہ فیصلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر وہ ان کو پسند نہیں آیا. ہاں یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اگر وہ آپ کو کہیں کہ اگر آپ کے اپنے فیور میں آپ کے دے دیں، یعنی جو ہماری کتابوں اپنے میں فیور لکھا. ہاں اچھا ان دیکھو، یہ جو آپ کا رجم کا حکم ہے نا، یہ شروع جی سے ہی ہے. رجم یہ ہر اس میں ہے کہ رجم کرنا ہی کرنا ہے. یہ تورات میں بھی تھا، یہ قرآن میں بھی ہے. یہ حکم فکسڈ ہے کہ رجم ہی ہوگا، زنا ہوگا تو رجم ہوگا. لیکن یہ چاہتے تھے کہ ان کا نرم دل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ تھوڑا سا کوڑوں پہ ہی ٹرخا دیں ہمیں، کوڑوں پہ تو کوڑے لگوا کے آ جاؤ. لیکن اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوڑوں کا حکم دے تب تو ٹھیک ہے، مان لینا. لیکن اگر وہ رجم کا حکم دیتے ہیں جو ہماری کتاب میں بھی آ رہا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں، تو وہ نہیں ماننا. وہ پھر جی کیا اور کرنا. بھی کہا تھا نا انہوں نے کہ یہودی کے قتل کے نہیں، لیے. یہاں پر اس کانٹیکٹ میں بات ہو رہی ہے. اچھا وہ جو زنا فیل ہو گیا تھا نا، جی تو جی ان میں تو پھر وہ کوڑے نہیں لگوانا چاہ رہے تھے، وہ رجم نہیں کروانے. تو وہ ان کے رجم پاس گئے کہ نہیں ان کا جی دل نرم ہے، وہ نہیں لگائیں گے کوڑے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہی کیا نا، کہ جو سزا تھی، جو تورات میں جی بھی تھی اور جو سزا قرآن میں بھی تھی. تو پھر انہوں نے یہاں پہ کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے کہ یہ کیا ہے، کبھی یہاں تو کبھی وہاں. تو یہاں پر اسی چیز کی بات ہو رہی ہے. اچھا پھر سماعونہ کا لفظ آیا، لقوم آخرین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ جو باتیں سنتے ہیں. جی بھائی سماعونہ وہ جاسوسی جو کرنے والے ہیں. ہاں کون ہے وہ؟ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو. وہی یہود کے علماء، منافق لوگ، یہود کے علماء یہود کے علماء. یہ جی سنتے تھے نا، وہ لالا کے خبریں دیتے تھے نا، جی تو پھر یہ سنتے تھے. اور پھر ٹھیک ہے نا. یہ وہ بھی کرتے تھے کہ جو اگر لوگوں کو بھٹکاتے بھی تھے آنے نہیں دیتے تھے ان کو. علماء یہود بھی بہت فسادی تھے نا. جی بھائی جی اچھا تو منافقین یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مجلس تھی اس میں کیوں آتے تھے؟ یہ تو آسان سا سوال ہے نا، کیوں آتے جی تھے وہاں بھائی پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر پھر اس ہاں، کو آگے تک جاسوسی لینے کے کی. لیے سیدھے سیدھے آتے جاسو تھے نا. جی فتنہ جاسوسی کے پھیلانے کے آتے لیے، اتنا پھیلانے. ہاں اور سن کن لینے کے لیے آتے تھے، اور بعد میں جا کے کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے اور باتیں شامل کرتے تھے اور یہود کے علماء کو بتاتے تھے. صحیح ہے، جی جی اپنی طرف سے بھی بتاتے تھے نا، جھوٹ بھی ہاں بولتے تھے بیچ میں. اچھا تحریف کس طرح ہوتی ہے؟ تحریف بھی جی دو ایک طرح معنوی کی ہوتی ہے ہوتی نا. ہاں، جی ایک لفظی ہوتی ہے معنوی اور تحریف معنوی ایک ہوتی ہے. لفظی. ٹھیک ہے. جی اب لفظی یہ ہوتی ہے کہ الفاظ کوئی بدل دینا، موڑ توڑ الفاظ کو دینا. جیسے وہ ٹھیک ہے. حتتن کا حنتتن ہاں کیا تھا بالکل انہوں بالکل، الفاظ کوئی بدل دینا یا نے. جی تروڑ موڑ دینا، یا ایسے ہاں الفاظ بولنا جیسے وہ بولتے تھے کہ ہمارا گڈریا ہے، وہ اس طرح کر کے. تو اس کے بعد کیا ہے، معنوی تعریف. لفظ وہی رہتے ہیں لیکن معنی بدل دیتے ہیں، تفسیر بدل دیتے ہیں. تو یہ آپ کی معنوی تعریف ہو جاتی ہے. جی پھر القلم سے کیا مراد ہے؟ قلم یہاں پر آیا نا، لفظ آیا ہے يحرفون الكلمة عن القلم کا، مواضعه. کلم کلم. تو جی وہی الفاظ کے لیے آیا نا. یحرفون الکلمہ یہی ہے نا کہ وہ الفاظ کو وہاں جا جی کے بدل کے موڑ توڑ کے الفاظ بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ جو بھی بولتے ہیں نا، پھر اس کو وہاں جا کے اس میں تعریف کر کے بھی آگے جا کے جی بتاتے ہیں. ہاں تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر تھا نا، تکلیف تھا. تکلیف کے باعث تھا. اللہ اور رسول کا کلام جو ہوتا ہے وہ القلم ہے. اچھا سمعون للکذب، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جھوٹ کو، جو جھوٹ کے سننے والے ہیں. یہاں پر آیا نا
یہ جی والا. جی وہ قرآن سننا نہیں پسند کرتے تھے، وہ جھوٹی کہانیاں سننا پسند کرتے تھے. جھوٹ کو پسند کرنے والے. سماؤنا کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سننے والے، یعنی اس کو پسند کرنے والے. جی ٹھیک ہے. وہی بات ہے، اور پھر یہ اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں نا، وہی لوگوں کو جھوٹ بول کے بھٹکاتے، آنے نہیں دیتے. جھوٹ کو قبول کرنے جو والے، جھوٹ کو قبول جاسوسی کرنے والے بھی ہیں. جاسوسی بھی جو ہوتا ہے، اس میں صحیح مطلب اس کا جو ہے وہ جاسوسی ہی ہے. جی سماؤنا جو ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے قوامونا ہے نا، قوامن، تو یہ مبالغے کا ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ قوام. جی بہت زیادہ سننے والے. ایک تو ہوتا ہے نا سامعون سمیعون، یہ ہوتا ہے سماؤنا، جی بہت زیادہ جھوٹ کو یعنی جاسوسی کرنے والے. جیسے کان لگا کے سننا نا، بہت زیادہ ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹو لگانا، وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور مسلمانوں میں یہ بالکل بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کھڑکی سے باہر بھی نہ دیکھیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس میں بھی بعض دفعہ گناہگار ہو جاتا ہے. اب کوئی بندہ جا رہا ہے، وہ اپنے اس میں جا رہا ہے، کیا آپ کی کوئی نظر پڑی ہے اس کا بیچارے کا، وہ ہوتا ہے نا، تو وہ تو اپنے میں جا رہا ہے کہ مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، آس پاس کوئی نہیں. تو اس آیت سے فتنے سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں فتنے سے کیا مراد ہے؟ گمراہ کرنا جی، گمراہ کرنا، بھٹکانا. بھٹکانا. ٹھیک ہے نا. اور عذاب دینا بھی مانی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہیں، جی ہے اس نا. کو گمراہ وَمَن کر يُرِدِ دینا. اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینا چاہے. تو یہاں پہ عذاب کا بھی معنی ہو سکتا ہے. جتنا غور و فکر کریں گے نا، آپ کو اتنے جی میننگ ملیں گے. تو اس کے لیے پھر کوئی یعنی مالک نہیں ہو سکتا. فلن تملک یملک لہ لہ من اللہ شیئا، من اللہ تو شیئا. کوئی بھی یعنی اس کو پھر وہ چھڑا نہیں سکتا. اولئک الذین لم یرد اللہ، اللہ تعالیٰ جس سے ارادہ کرے گا پاک کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ سگلی آیت تھوڑا سا حصہ جو ہے اس کا بتائیے ذرا. یہاں پہ ان کی دنیاوی رسوائی بتائی اللہ جا ان رہی کے ہے نا. دلوں کو پاک کرتا ہے، ایسے لوگوں کو یعنی اگر جس کے دلوں میں اگر مرض ہے تو پھر وہ تو بڑھتا ہی جائے گا، یعنی اللہ انہی کو پاک کرے گا جو نہیں ارادہ رکھتا اللہ تعالیٰ، جس کا کے لیے نہیں ارادہ رکھتا نہیں کہ اس کو ارادہ پاک کرے. یہاں پہ پاک کرے. ان کا مطلب نہیں آ رہا، کیا آ رہا ہے کہ وہ جی پاک کرے ان کے دلوں کو. تو دلوں. ان کے لیے دنیا کی رسوائی بتائی جا رہی ہے یہاں پہ. جی منافقین جو ہے ان کی دنیا کی رسوائی بتائی جا رہی ہے. دنیا میں ان کے لیے تو رسوائی، آپ کو آخرت میں پتہ بھی نا کہ بہت بڑا منافقین کے عذاب. نام بتا دیے گئے تھے، کس صحابی کو بتائے گئے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو سارے نام بتا دیے گئے تھے. اور یہ رازدار رسول کہلاتے ہیں، کیونکہ جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام تم کسی کو نہیں بتاؤ گے. سب صحابہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے پوچھ پوچھ کے تھک گیا. خاص طور پہ حضرت عمر کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ میرا نام تو نہیں ہے بیچ میں. تو وہ جو ہیں پھر نہیں بتاتے تھے، کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے. تو چلیں آپ کی آیت کمپلیٹ ہو گئی. آیت نمبر 42 پہ آ جاتے ہیں. کون آ رہا ہے؟ میں سنا دوں؟ جزاک اللہ خیر بھائی. آئیے. ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماعون بہت زیادہ سننے والے، للکذب جھوٹ کو، اکلون بہت زیادہ کھانے والے، للسحت حرام کو، فائن پھر اگر جاؤک وہ آئیں آپ کے پاس، فحکم تو فیصلہ کیجیے، بینہم درمیان ان کے، وعرض اور راز کیجیے، عنہم ان سے، وان اور اگر تورد آپ راز کریں گے، عنہم ان سے، فلن تو ہرگز نہیں، یضرو کا وہ نقصان دے سکتے آپ کو، شیئن کچھ بھی، وَإِنْ آپ کو جی، وَإِنْ اور اگر حکم تھا فیصلہ کریں آپ، فحکم تو فیصلہ کیجئے، بینہم درمیان ان کے، بالقسط ساتھ انصاف کے، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے، محبت رکھتا ہے مقسطین انصاف کرنے والوں سے. چلو ٹھیک ہے. اور اگلی آیت جو بعد میں کر لیں. چلیں دیکھتے ہیں اس میں سے کوشچن آپ کے لیے. اچھا، سماعون تو میں نے بات کر دی کہ جاسوسی کرنے والے نا، جھوٹ کے سننے والے. عاقلون السحت، سحت کیا ہوتا ہے؟ جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں. تو حرام کھانے والے. جی ہاں، سحت جو ہوتا ہے نا، اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟
ہر وہ چیز جو حرام ہونا، اچھا جی ہے نا. تو پھر اس سے کیا ہے، وہ کام جو ہوتے ہیں جن سے، جو کیا ہوتے ہیں، حرام ہوتے ہیں، جن سے دین کی جڑ اچھا کٹ جائے آپ کی، آپ ایسے کام کریں جن سے دین کی، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آ، وہ چھلکا جس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، وہ چھلکا. سوہت کیا ہوتا ہے؟ چھلکا ہوتا ہے، اور صحیح جس کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہو. تو پھر یہاں پہ دین سے بھی وہ ہوتا ہے نا، یعنی وہ کام سارے جن سے دین کی جڑ کٹ جائے، وہ سارے یہی کہلاتے ہیں، سوہت میں آ جاتے ہیں. یعنی اچھا کیا کیا ہو سکتے ہیں مراد؟ حرام مال ہے، حرام یعنی جو آپ مطلق جھوٹ بولتے ہیں نا، زنا رشوت، چوری، خیانت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں صحبت میں، جن سے دین کی جڑ کٹ جائے. سود کھانا ہے نا، بالکل آپ کا دین ختم ہو جاتا ہے. آپ مت سمجھے کہ آپ دین میں ہیں. تو بہت زیادہ پرہیز کرنی چاہیے. بعض دفعہ کہتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا بینک والے جو ہیں ہم سے بہت پیسہ کماتے ہیں، تو ہم اگر تھوڑا بہت لے لیتے ہیں اور اس کو آگے سے کسی غریب کو دے دیتے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں نا. تو میں اس میں بھی ڈرتی ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے ہم نکال دیں، لیکن اگر وہ بیچ میں ہی ایڈ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ہم انٹرسٹ لے رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کبھی ہم فکس ڈپازٹ کرا دیتے ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ آتا ہے اور انٹرسٹ بیچ میں ہی ڈال رہا ہے اس کے جی اوپر سے پھر آپ کا ہو رہا ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کو نکالے اور اس کو آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے پیسے پاک ہو جائیں گے. آپ کا اصل ہم رکھتے کیوں ہیں بینک میں؟ گھر میں نہیں رکھ سکتے نا، بینک میں رکھنے کی جی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب کچھ سیونگ کے لیے رکھتے ہیں کہ ارادہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی تھوڑا پیسہ سائڈ میں ہوگا تو کسی مشکل وقت میں کام آ جائے گا، اور پھر اس پہ زکوٰۃ بھی نکالنی ہوتی ہے. تو بجائے اس کے کہ زکوٰۃ نکالیں، آپ اس پہ سود بھی لے رہے ہیں اور پھر وہ بھی بیچ میں جمع ہو کے، تو وہ بہت غلط بات ہے. پھر آپ گئے دین سے. اسی طرح سے پھر آپ رشوت لیتے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں، بہت بڑا کرائم ہے نا یہ. جی تو آپ کوئی بھی کام کروانے کے لیے، اچھا بھائی یہ دو گے ادھر رکھو، تو پھر لفافہ رکھو تو پھر میں کام کروں گا. سرکاری اداروں میں سارا یہی کچھ ہوتا ہے. ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، ایون پولیس بھی، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوتے ہیں بیچ میں جو اس طرح کی خیانت وغیرہ نہیں کرتے، لیکن ہوتی ہے. تو ہر طرح کی خیانت اور یہ سب صحبت میں آ جاتا ہے. پھر رشوت سے کیا مراد ہے؟ رشوت میں نے بھی بات کی، رشوت سے کیا مراد ہے؟ کوئی ناجائز کام کرنا کسی سے پیسے لے کے. ہاں، تو جو باطل کو حق اور حق کو باطل بنا دے وہ رشوت ہوتی ہے. یعنی ایک پلاٹ آپ کا نہیں ہے، پلاٹ ہے وہ آپ کا نہیں ہے، زمین آپ کی نہیں ہے، لیکن آپ پیسے کھا کے ان کے نام کر رہے ہیں، ہے نا. اور جو بیچارہ حقدار ہے وہ تو مارا گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر آپ نے رشوت لیا، اور یہ بہت بڑا کرائم ہے. اسی طرح جاب بھی ہوتا ہے. جاب بھی ہوتی ہے. آپ غلط بندے کو جی رکھ لیں، ایک ڈاکٹر جس نے جعلی ڈگری لی ہوئی ہے، آپ اس کو رکھ لیتے کہ میرا رشتہ دار ہے، تو کتنا نقصان ہوگا نا. تو یہ ہم سوچتے نہیں نا. پھر کتنی جانیں جا سکتی ہیں، کسی کے بچے جا سکتے ہیں، کسی کے پیرنٹس جا سکتے ہیں دنیا سے، بچے یتیم ہو سکتے ہیں. تو یہ باطل کو حق اور حق کو باطل بنانے کے لیے دی جائے جو بھی رقم دی جائے وہ آپ کی رشوت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ اور کہ اس طرح اگر وہ یہودی جو آتے تھے آپ کے پاس فیصلہ لے کے، تو وہ تو چاہ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے حق میں ہو، لیکن آپ اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے حق پہ فیصلہ کریں، اور اس بات سے نہ ڈریں کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اعراض، جی بالکل. اور وہ نقصان نہیں، بالکل بھی نقصان نہیں، آپ کو کوئی نہیں نقصان پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ شیئن کا لفظ آیا نا، یہ بہت پاورفل لفظ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو جی ایسے ہی نہیں آیا یہ. اور وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، جب بھی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں. انصاف کے. اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتا ہے. مقسط اسم الفاعل ہے. ٹھیک ہے، جی اسم الفاعل ہے. ایک تو فائل ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا یہاں پہ کوئی آ جائے، کوئی بھی آ جاتا ہے نا، جیسے کوئی فائل آتا ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو، جیسے اللہ آ جاتا ہے نا فعل کے آگے، تو جی قال اللہ، تو وہ ایک فائل ہوتا ہے نا. اور ایک ہوتا ہے اسم الفاعل. اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ جو خاص فاعل ان کے وزن پہ آئے.
یا مفعلن کے وزن پہ ہے. دو وزن ہوتے ہیں، فاعلن کا وزن اور مفعلن کا وزن. تو یہ مقسطن اسی مفعلن کے وزن پہ بنا ہوا. اقسط یقسط مقسطن یہ مفعلن کا وزن اسم الفاعل بنا ہوا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر ان اللہ یحب اب یحبو جو ہے یہ فاعل ہے، اس کے اندر ہوا جو ہے وہ آپ کا فاعل ہے. وہ کون؟ اللہ. مقسطین کون ہے؟ یہ نسبی حالت میں آ رہا ہے، یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے مفعلن کے وزن پہ. تو یہ آپ کا مفعول بن رہا ہے، تو اس کو اسم الفاعل کہیں گے. مقسط انصاف کرنے، اس میں والے کا معنی آتا ہے ہمیشہ. اب یہاں بالقسطی جو ہے یہ تو نون ہے نا، سمپل نون ہے، لیکن جب میم لگ جاتی ہے تو اس میں پھر مومن مؤمن مسلم تو وہ کیا سب اسم الفاعل ہیں. اچھا وکیف یہ آپ نے آیت نہیں کی نا ابھی اگلی. چلیے ہم نیکسٹ سے کروا لیتے ہیں. لوگوں سے ڈرنے میں کیا بات آتی ہے یہاں پہ؟ لوگوں سے ڈرنے کی، لوگوں سے نہ ڈریں، یہ اسی میں آیا نا آیت میں، آپ لوگوں سے نہ ڈریں. وہ کچھ آپ کو ہاں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نا. تو لوگوں سے ڈرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلا لوگوں سے ڈرنے، لوگوں کے ایک تو ڈر کی وجہ سے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا ایک جب تو ہمیں ہم ڈر ہوتا ہے تو ہم ان تو کی یہی بات بات ہے میں کہ ان کی ہم ہاں میں حق ہاں کر لیتے ہیں. ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، فیصلے حق پہ فیصلہ نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، ہے نا. کوئی ہم سے ناراض ہو جائے گا، ہے نا، مثلاً بہو اور بیٹا ہیں تو اس میں آپ کیا عدل نہیں کر رہے، تو وہ بھی تو کیا ہے، وہ بھی اس میں آپ ڈر رہے ہیں نا کہ ناراض نہ ہو جائے، بیٹا نہ ناراض ہو جائے. یا صحیح ہے. اسی طرح سے پھر حق بات آگے اللہ کے پہنچانے سے فیصلے بھی پیچھے کر کے بعض دفعہ ہم حق بات نہیں کہتے، سچی بات ہوتی ہے، سچی گواہی نہیں دیتی کہ ہو بھائی میرے تو اپنے خلاف جا رہی ہے، رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہے. ڈرتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا، رشتہ داروں کے خلاف نہیں دیتے کہ ناراض ہو جائیں گے. پھر اسی طرح دین کی تعلیم دیتے ہوئے رک جانا کہ لوگ کیا. اگر دیکھیں جب بھی آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا، فرض کرو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، دونوں چیزوں میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے انا کو بیچ میں نہیں آنے دینا، انا کو مار دینا ہے. اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ تو ابھی کبھی صحیح والا معاملہ نہیں کروں گی، یہ تو اس طرح سے مجھے کہہ دیا، آپ دین اس طرح نہیں پہنچا سکتے. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بالکل آپ کو یعنی انا کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، تبھی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. فرض کرو آپ کی ٹیچر نے، میں نے دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں نا ٹیچر اور پیرنٹس، یہ جو دو آپ کو غصہ کرتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. بہت قسمت والے ہوتے ہیں جن کو ڈانٹ پڑتی. ٹیچر کے ڈانٹنے سے یا گروپ انچارج کے یا کسی بھی کرنے سے آپ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں کہ نہیں اس نے تو مجھے یہ کہہ دیا اب میں نے نہیں کرنا. آپ کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے. تو اس میں آپ نے انا کو آڑے نہیں آنے دینا. تو دین کی تعلیم پہنچانے سے رکنا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا یا کچھ تنگ کر دیا. اچھا پھر اس میں لینے اور دینے کے دونوں معنی ہے، تعلیم لینے اور دینے کے. پھر صحیح بات، سچ بات جو بھی ہے، صحیح بات بتانا کسی کو. مثلا میں یہاں پہ کچھ گڑبڑ کر دوں، ٹھیک ہے، ابھی کچھ بھی کام اور ہیں، بات کچھ اور ہو رہی ہے، لیکن میں اس میں جیسے یہ لوگ بھی کرتے تھے، تعریف کرتے تھے نا، تو میں بھی کچھ الفاظ میں تو نہیں کر سکتی، ترجمے میں بھی نہ کر سکتی، لیکن تفسیر میں کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جس سے آپ ناراض ہو جائیں یا اس طرح کی کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ کو صحیح صحیح بات پہنچانی ہے. آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، بس یہ سچی بات ہے. تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی. اور یہ تو چھوٹی موٹے تو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے. چلیں نیکسٹ سسٹر آ جائیں. کون آئی ہیں؟ السلام علیکم واہ مشرا نثار آپ کر لیں 43 آیت. وکیف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف یحکمونک، وہ کس طرح یحکمونک وہ فیصلہ کراتے ہیں آپ سے، وعندہم التوراۃ اور پاس ان کے تورات ہے، فیہا جس میں حکم اللہ حکم ہے اللہ کا. بجے آگے. ثم
پھر یتولونا وہ منہ موڑتے ہیں من بعد ذالکا بعد اس کے وما اور نہیں اولئک یہی لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے ان آگے بھی پڑھوں پڑھیں یہ اگلی آیت پوری پڑھیں. انا انزلنا بے شک ہم انزلنا اتارا ہم نے التوراۃ تورات کو فیہا جس میں ہدن ہدایت ہے و نورن اور نور ہے یحکما فیصلہ کرتے تھے بیہا ساتھ اس کے النبیون انبیاء الذین وہ جو اسلام لائے تھے لوگوں کے لیے ہادو للذین اور لوگوں کے لیے جو ہادو یہودی ہو گئے والربانیون اور رب والے والاحبار اور فقہا یا علماء بما اس سے جو بما استحفظوا اس سے جو وہ محافظ بنائے گئے من کتاب سے اللہ کی وقانو اور تھے علیہ جس پر شہدائی گواہ فلا تخشوا الناس پس نہ تم ڈرو لوگوں سے واخشونی تم ڈرو مجھ سے ولا اشترو اور نہ تم باجی ادھر بیچے آئیں گے یا خریدو اور نہ تم خریدو بھی آیاتی میری آیات جب کو بھی آ جائے نا تو تھوڑی بیچنے کا معنی قلیلاً ہوتا ہے. قیمت میں میں تو ایسے یاد کرتی ہوں بی سے بیچنے اچھا کا. ٹھیک ہے نا, ویسے اس میں دونوں معنی آتے ہیں لیکن خاص جی بی کا اس میں دونوں ہیں. بیچنے کا معنی آئے اچھا گا نہ جب تم بھی آئے بیچو میری آیات کو ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں گا. ومن لم یحکما اور شخص کے نہ وہ فیصلہ کرے بما اس جو انزلہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فاولئک پس یہی لوگ ہم وہ الکافرون کافر ہیں وکتبنا اور لکھ دیا ہم نے علیہم ان پر فیہا جس میں ان النفس بے شک جان بالنفس بدلے جان کے والعین بالعین آنکھ بدلے آنکھ کے والانف بالانف ناک بدلے ناک کے والاذن بالاذن بالاذن اور کان بدلے کان کے والسن اور زبان بالسن بدلے زبان کے والجروح اور وہ جو زخم سنہ زبان نہیں ہوتی ہے, دانت ہوتا ہے, دانت لسان ہاں ہوتا ہے. جی باجی لسان دانت زبان, دانت جی بدلے پتہ نہیں میرے دانت. دوار پر کیوں زبان نہیں آ جاتا ہے ویسے میں وہ پھر دیکھ لسان ہوتی ہے نا, ملتا جلتا ہے نا, جی تو لسان وہ زبان ہوتی ہے. والجروح اور جو زخم تھے قصاص ان کا بھی قصاص ہوتا ہے. اور بدلہ ہے جی فمن اور جو شخص تصدق معاف کر دے بھی اسے فہوا پس وہ کفارہ ہے لاہو اس کے لیے وملم اور جو کوئی نہ یحکما فیصلہ کرے بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فاولئک پس یہی لوگ ہوں وہ الظالمون ظالم ہیں. ظالم ہے. اچھا پچھلی آیات تو ہو چکی نا کہ وہ جو تھے, یہاں پہ انبیاء کی بات ہوئی ہے کہ وہ بھی فیصلہ کتاب کے ذریعے کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور جی وہ گواہ بھی ہوتے تھے. یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی آیات کو نہیں بیچنا, چاہے تھوڑی جی قیمت ہو چاہے زیادہ ہو, بیچنا نہیں. یہاں تھوڑی قیمت کی بات ہوئی ہے. تھوڑی قیمت کی بات کیوں ہوئی ہے؟ کیا زیادہ قیمت میں بیچ سکتے ہیں؟ نہیں باجی وہ تھوڑی قیمت یہ ہے کہ اصل میں ہم اگر یہ مطلب ہے کہ یہ دنیا کی کوئی بھی ہم چیز لیتے ہیں تو وہ ایک تھوڑی ہے نا, آخرت میں جو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. اور اللہ کی کتاب سب کے کے لیے جیسے اب کہتے ہیں نا کہ کوئی قرآن پڑھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کتنی فیس ہے, تو ہدیہ کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے نہیں سکتا. دے سکتے باجی, تو ایک لفظ بھی نہیں دے سکتے. ہاں نہیں دے سکتے ہم. تو ہم اس اگلی آیت کتبنا کا کیا مطلب ہے؟ ادھر کس کا کتبنا وکتبنا علیہم فیہا, لفظی ترجمہ بتا دیں. لکھ ہاں, دیا ہے فرض ہم کر دیا, لکھ فرض دیا, کر دیا ہاں فرض کہ کر دیا گیا علیہم ان پر فیہا اس میں, کس میں؟ وہ جو ان پر کتابیں تھیں نا, کتابیں تورات تھیں میں ہوگا نا, تورات جی میں. جی جی تورات ہاں کتاب علیہم ان پر ہے نا, کتاب کر دیا ہم. اچھا اس کتاب میں, تو ہاں ہاں کی جی ضمیر فی کدھر؟ ہا میں آ جائے گا نا اس نہیں, کتاب ہاں کی میں ضمیر مؤنث ہے نا, تو کہاں جائے گی یہ مؤنث کی طرف؟ وَكَتَبْنَا لکھ دیں علیہم ان پر فیہا. علیہم ان پر مطلب ہے کہ اس میں جو یہ جو آیات بھی آیاتی جان ہے نا, جان کے تو ان آیات کا جمع ہے نا, تو اس کے لیے وہ مؤنث بھی ہوتی ہے, واحد بھی ہو تو مؤنث ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہا کی ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جی
اور غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر آ رہی ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا لیکن ان کو جی سمجھ آ بس گئی. سر سے گزرا. نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آ جائے گا. آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ آیت مؤنث لفظ ہے، جی تو جی اس کا وہ اس کی طرف ہا کی ضمیر جائے گی، ہے نا. اور کتاب مذکر لفظ ہے تو اس کی طرف ہو کی ضمیر جائے گی، جی ہے نا. صحیح. جی اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی قصاص لینے کی بجائے معاف کر دے تو اس کو کیا اجر بتایا گیا؟ یہاں پہ اجر بتایا گیا اس کا. اس کو جو معاف کر دے تو وہ بہت بہتر ہے، اور اس کا یہ جو اس کا جو اس نے گناہ کیا اس کا کفارہ ہے یہ. فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. کس کے لیے؟ کس اس کے کے لیے گناہوں کے کفارہ ہو کفارہ جائے بنے گا. گا؟ جی کس کے جو گناہوں معاف کا؟ جو جو معاف اس نے کرنے والا ہے. معاف کر. جی ہاں، اس کے جو گناہ ہے نا ان کا کفارہ بن جی جائے گا. یعنی جیسے صدقہ بھی ہوتا ہے نا تو گناہوں کو مٹاتا ہے جی نا، جی تو اللہ کے غصے کو دور کرتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے نا، تصدقہ. جی یعنی آپ نے صدقہ کر دیا وہ صدقہ مال کے، خیرات ٹھیک ہے یا میں نے قصاص نہیں لے رہا، میں دیت نہیں لے رہا، تو میں غریب ہیں لوگ تو میں ان کو صدقہ کر دیتا، معاف کر دوں. معاف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے، صدقے ہاں میں جو شمار اس ہو کی اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں کسی کی. ہاں تو وہ اس معاف کرنے قابل ہو جائے گا. اچھا، یہاں پر ظالم کس کو کہا گیا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ جو چیزیں اگر وجیز میں وہ جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں تو رات میں جو چیزیں نازل کی گئی ہیں، جو حکم آئے گئے ہیں، تو ان پر اگر ہم نہیں عمل کرتے تو پھر وہ ہم ظلم تو جو کرتے ظالم وہ ہیں، پھر ہوتا ہے جو کہ ظلم اللہ کرنے کے، والے میں ہاں شمار یہاں ہوتے پر جو مطلب ہے نا ظالم کا، حق میں کمی ہیں. ہوتی ہے نا، جی لیکن یہاں پہ خاص طور پہ جو معنی آ رہا ہے وہ ظالم کا. ہر جگہ ظالم کا ڈیفرنٹ معنی آتا ہے، کہیں شرک آتا ہے، کہیں، ہے نا، تو کہیں ظلم آتا ہے، حق میں کمی آتی ہے. شرک بھی حق میں کمی ہوتی ہے، بیسیکلی تو وہی میننگ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر جو میننگ آ رہے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ عمل بھی ظالم ہے نا، اس کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. کوئی ایسا جج ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو نہیں فیصلہ کرتا. جو جی نہیں فیصلہ جی کرتا اللہ کے حکموں، وہ اب پھر فیصلہ ظالم میں شامل. اسی طرح بادشاہ بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ظلم جو ہے ظالم ہو سکتے ہیں، وہ بھی ظلم کرتے ہیں نا رعایا پہ. تو یعنی بس اللہ کے. ویسے اب تو پھر ہاں صحیح. اب پرانے زمانے میں کیا تھا، پہلے انبیاء ہی بادشاہ بھی ہوتے تھے اور جی وہی کیا ہوتے تھے، کورٹ کا بھی سب سنبھالتے تھے، سب کچھ ان کے ہی ذمہ ہوتا تھا، فیصلے کرنا ہر چیز. سارے اختیارات دین انہیں کے ہاں ان کے پاس ہی ہوتے تھے. تو وہ کیا ہے، وہ پاس اللہ کی ہوتے کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے. لیکن ہیں. آج جی کل کے بادشاہ یا جو بھی دیکھیں تو کوئی بھی ہے، کوئی بھی چھوٹی سی اتھارٹی بھی مل جائے گی نا تو وہ ظالم بن جائے گا. وہ کہے گا میرے پاس اختیار آ گیا، اب اس کی جہاں وہ چلے گی نا وہ چلائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، جہاں نہیں چلے گی وہاں نہیں. ہمیشہ ظلم کہاں ہوتا ہے؟ کمزور پہ ہوتا ہے. ایسے ہی. کمزور جس کو کمزور دیکھتا ہے نا بندہ کہ یہ کمزور ہے، یہ مجھے آگے سے کوئی جواب، شریف النفس ہے، بس وہاں ظلم ہو جاتا ہے. جی اور وہ انہیں کی طرف سے اپنی پوری اتھارٹی، پریشرائز. چاہے ساس ہے چاہے بہو کو کیوں نہ اتھارٹی مل جائے. بعض دفعہ ایسا بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں، ساس بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بہویں اس طرح کی نکل آتی ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ہو جاتی ہیں. تو جس کی بہن لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہو جاتی ہے. تو ایسے کیونکہ یہ ظلم کا ایک مطلب اندھیرا بھی ہوتا ہے، اندھیرا، ڈارکنیس. جی تو بالکل. یہ پھر قبر کے اندھیرے اور سرات کے اندھیرے وہ سب بن جاتے ہیں ظلم. اصل مطلب اس کا ظلم کا اندھیرا بھی ہے. جی بات. تو حق میں کمی کریں گے تو ظلم ہوگا، ظلم ہوگا تو اندھیرا ہوگا. تو ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. چلیں اب آپ نے یہی ایک آیت کی تھی نا، بس ہاں 3 آیتیں آپ نے کی تھی اوپر سے، ہاں ٹھیک ہے. 46 سے اب کرنی ہے وہ. ہاں جی 46 تھی، ٹھیک ہے. نیکسٹ سسٹر آ جائیں ابھی. جزاک اللہ. جی ہنا آپ نے کر لیا، رخسانہ امجد آپ آ جائیں. 46 سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ کوئی اعوذ آیتیں باللہ سمجھ من آ رہی ہیں؟ الشیطان الرجیم. جی باجی. چلیں ٹھیک ہے. بس اعوذ یہی ہے باللہ کہ من میسج پتہ الشیطان چل جائے نا کہ الرجیم. کیا ہے. آگے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفینا اور بیجا ہم نے، اور پیچھے بیجا ہم نے، اللہ اوپر اثارہم ان کے اثار کے، بے عیسیٰ ابن، بجو پر کریں، میں کر رہی ہوں لیکن اوپر آپ ترجمہ صحیح نہیں کر رہی.
تھوڑا اس کا ترجمہ وقفینا ہم، اور پیچھے بھیجا ہم نے اللہ اوپر ان آثارہم اوپر ان کے آثار کے ہم۔ بے ان کے عیسیٰ آثار کے یعنی ہاں ان کے آثار کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ آثار کا مطلب کرنا پڑے گا نا آپ کو. پیچھے بھیجا ہم نے اوپر ان کے آثار کے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو سمجھے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کفینا کا مطلب ہوتا ہے پے در پے بھیجنا، یعنی ایک کے بعد ایک، ٹھیک ہے نا. جی بھیجے ہم نے اللہ سے ان کے پیچھے، یعنی ان کے آثار پر، یعنی ان کے پیچھے. اور پھر کیا ہے بھی عیسی ابن مریم، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم کو مصدقن جو تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو کرنے بینہ والا ہے، کرنے والا ہے. کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو بینہ یدیہ اس کے آگے ہیں، من التوراتی تورات میں سے، وآتینہ اور دی ہم نے اس کو الانجیل انجیل فیہ اس میں ہدایت ہے و نور اور نور و مصدقن اور تصدیق کرنے والی ہے، لما واسطے اس کے جو بینہ یدیہ اس کے آگے ہے، من التوراتی تورات میں سے، و ہدن اور ہدایت، و موعظۃ اور نصیحت، للمتقین واسطے متقین کے یا متقین کے لیے. صحیح ہے. چلیں آپ سے اتنا ہی سنتے ہیں. اچھا، اور پیچھے بھیجا ہم نے اللہ اوپر ان کے آثار کے، کس کو بھیجا؟ بی عیسی ابن مریم. ٹھیک ہے، تو بی کیوں آیا؟ بی یہاں پہ زائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں کریں گے. عیسی ابن مریم کو مصدقن تصدیق کرنے والے ہیں، واسطے اس کے جو ان کے سامنے ہے، من التورات جو ان کے ہاتھوں میں ہے. بین یدئی کا مطلب، یدن کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، تورات میں سے. وآتیناہ کس کو دی؟ انجیل کس کو دی گئی تھی؟ اچھا ایک بات یاد رکھیں، تمام آسمانی کتابیں جو ہے سوائے قرآن کے سب دی گئی ہیں، اتاری نہیں گئی، دی گئی ہیں. دینے کا لفظ آتا ہے. قرآن کے لیے کیا آتا ہے؟ نازل کرنے کا لفظ آتا ہے. آتیناہ دی ہم نے انجیل فیہ ہدی، تو یہ یکمشت آپ کے ان کو دی گئی تھی. تورات بھی دی گئی تھی ہاتھوں میں. تو اس لیے تو یہ کہتے تھے نا کہ قرآن کیوں ایسا ہے، قرآن کیوں نہیں ایسے کتاب جو ہاتھوں میں دے دی جائے ہمارے، تو پھر ہم ایمان لائیں گے. وہ مصدقن لما بین یدیہ اور تصدیق کرنے والی ہے. اچھا یہ یہاں پر کس کے لیے آ رہا ہے؟ ہدن و نورن، پیچھے بھی آیا تھا اور یہاں بھی آیا. یہاں پہ ہدایت اور نور کون سی کتابوں میں کتابوں؟ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بالکل بالکل. ہدایت کون سی کہ دو کتابیں ہیں جن میں تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور نور بھیجا تھا نا، ان کو نصیحت یہ، بھی کی اور ہدایت بھی دی. ہاں اصل میں یہاں پہ نا انجیل کی ہی بتائی گئی ہے، جی تعریف کی گئی، اس میں ہدایت اور نور ہے. ٹھیک ہے نا، جی کیونکہ انجیل کی خاص صفات آئی ہیں نا، یہاں پہ ہدایت ہے، نور ہے، نصیحت کی کتاب ہے نا، یہ سارا اس کے لیے آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں تو اس میں آگے کیا ہے؟ ہدن ہے اور نصیحت ہے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے بتائی گئی ہیں؟ متقین لوگوں کے لیے، باقی جو یہ متقی فی ہی، پرہیزگار ہے. دیکھیں فی ہی ماں نہیں کہا گیا نا، سوچے سمجھے، فی ہی کہا گیا، یعنی انجیل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اگر یہ دونوں کتابیں جیسے اوپر تورات کا ذکر ہے تو اس کا ذکر ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا؟ فی ہی ماں ہوتا، ان دونوں میں ہدایت اور نور ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جی دونوں تصدیق کرتی ہیں. تو یہاں پر ہی ضمیر آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیل کی بات ہو رہی ہے. اور یہ چاروں صفات جو انجیل کی بتایا، آپ کو شاید کوسچن بھی کوئی آیا ہو، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں آیا کہ نہیں. تو یہاں پر خاص طور پہ انجیل کی صفات ہیں، 4 صفات. تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات کی تصدیق کرنے والی ہدایت ہے، نصیحت ہے اور نور ہے. تو یہاں پر یہ قرآن کی تصدیق تو ہے، نہیں کرے گی نا، کس کی کرے گی؟ پرہیزگار. انجیل تورات کی کرے گی، اس سے پہلے جو کتاب تورات آئی ہے کی اس کی کرے.
اور کیا ہے اس میں ہدایت ہے اور نور ہے اور نصیحت ہے، نصیحت موعظہ. اچھا وعظ سے کیا مراد ہے؟ وعظ کیسی نصیحت ہوتا ہے؟ کیسا ہونا چاہیے وعظ آپ کا؟ مولوی وعظ کرتے ہیں نا؟ ہمارے یہاں تو بھائی جی ایک جی باجی عجیب ہی انداز ہے، پورا گاؤں جو ہے نا وہ کوئی سو نہیں پاتا. ایک تو مائک اوپر سے اتنا زور سے بولتے ہیں، اور ایک ہر گھر کے ساتھ ایک مسجد بن گئی ہے. تو جمعے کے دن تو بس میں تو رہ کے آئی ہوں نا، تو کیا لیکن وہ جب اذانیں ہوتی ہیں نا پھر بڑا مزہ آتا ہے. ایک ساتھ ساتھ ساری ہوتی رہتی ہیں، تو 10 منٹ تو اذانیں ہی ہوتی رہتی ہیں، کبھی ایک مسجد میں پھر دوسری میں پھر تیسری میں. تو بہرحال یہاں پر وعظ وہ ایسی نصیحت ہو جو دلوں کو نرم کرے. ایسی نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں جو دلوں کو اور ہی خلاف کرتے ہیں نا، وہ وعظ نہیں ہوتا ہے. جی دلوں پہ اثر کرے، دلوں کو نرم کرے، کیونکہ دل نرم ہوگا. جیسے زمین نرم ہوتی ہے تو اس میں بیج بوتے ہیں نا، تو دل بھی ایک زمین ہے، وہ سخت بھی ہوتی ہے، نرم بھی ہوتی ہے. تو جب آپ اچھی نصیحت کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ دلوں کو نرم کرے گی. اور پھر اس کے بعد ہاں بس آپ کا ہو گیا، آپ نے آگے تو پڑھا نہیں. چلیں ٹھیک ہے، نیکسٹ سائمہ آپ آ جائیں. جی آپ السلام فارغ ہیں؟ علیکم باجی. جی فارغ جی ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے، جی جی وعلیکم السلام. چلیے پڑھیں. اگر فارغ جی نہیں ہے باجی تو ٹائم لے لیں، میں اینڈ پہ سن لوں گی. نہیں کوئی بات نہیں، میں پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیحکم اور چاہیے کہ تم چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل انجیل والے یا اہل انجیل بما اس کے مطابق جو انزلہ نازل کیا اللہ نے فیہ اس میں، ومن اور جو کوئی جو لم نہیں یحکم فیصلہ کرے بما مطابق اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ نے فاسق ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے، کر لیں تھوڑا سا میرے خیال میں. چلے میں کر آپ سے لیں. آیت نہیں پوچھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. اچھا مجھے ٹھیک بتا دیں یہاں پر پھر کس یہ ہو کی ضمیر آ رہی ہے نا، پھر انجیل کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جی جی اچھا فسق کیا ہوتا ہے؟ فسق سے کیا مراد ہے؟ فاسقون کون مراد ہے یہاں پہ؟ باجی حد کو توڑ کے نکلنے والے، فاسق اللہ کا کی آپ کا حدود. مطلب ہوتا ہے کہ حدوں کو باہر نکلنا نا ایک طرح سے. اور پھر اس کا اصطلاحی معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ کے باہر حکموں سے باہر، یعنی شریعت کی پابندیاں جو ہوتی ہیں نا ہمارے اوپر، حدوں ان سے سے باہر باہر نکل. نکل جانا. تو یہ فاسق ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو ان کیا کہا گیا یہ ساری آیات میں؟ آگے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں. یہاں پہ فاسقون کہا گیا ہے، آگے والی آیت میں آپ اینڈ پہ پہلے دیکھیں. ظالمون بھی آیا تھا. ہاں ظالمون بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، اور کافرون بھی آ چکا ہے. جی یہ فاسقون نمبر 3 ہے. جی تو یہ اللہ کے احکام کے مطابق جو جی فیصلے نہیں کرتے ان کو پھر کافرون، ظالمون اور فاسقون کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. جی اور اللہ کی کتاب سے کیا مراد ہے؟ الکتاب سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ یہ اگلی قرآن. آیت ہے، لیکن آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں کم از کم جی تھوڑا قرآن یہاں پہ سا. اچھا تو اس آیت میں قرآن کی بھی صفات بتائی گئی، کیا صفات ہیں؟ کہ ایک تو وہ تصدیق کرنے والی ہے پچھلی کتابوں تصدیق کی، کرنے والی ہے اور اور مہیمن. جی حق کے ساتھ اور نازل پھر کی گئی ہے نا. مہیمن جو ہے حق کے ساتھ نازل کیے گئے. جی ہم، تصدیق کرنے والی ہے، پچھلی کتابوں کی نگہبان بھی ہے، یعنی مہیمن بھی انہی ہے، ٹھیک ہے نا. احکام. جی اور انہوں نے باجی بتایا تھا کہ اس میں نگرانی، محافظت اور ایک تیسری کوئی چیز بتائی تھی، وہ مجھ سے مس ہو گئی ہے کہ اچھا مہیمن منن میں آتی ہے. اچھا صحیح ہے. ایک تو مہیمن ہی ہو گئی، ٹھیک ہے، صفت. اور دوسری یہ تو جی دوسری آپ نے خود بتائی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے. جی اور ایک حق کے ساتھ. یعنی ان کتابوں میں جو تعریف کر دی گئی تھی نا ان کی اصلاح کرنے والی ہے. یہاں پہ مصدقاً کا یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے پچھلی جی کتابوں میں جو تعریف کی گئی تھی وہ یہاں پہ پھر اس کی اصلاح کی گئی ہے قرآن میں. اچھا پھر اس کے بعد پچھلی کتابوں میں پر فیصلہ کرتی ہے کہ ان میں سے کون سی باتیں منسوخ شدہ ہیں. یہاں پر آپ ٹھیک دیکھیں ہے تو اس کے جو
فَاحْكُم بَيْنَهُم جی ہاں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ، یہ والا جو ہے نا، یہ والا مطلب ہے اس میں کہ پچھلی کتابوں میں جو کہ تحریف کر دی گئی نا، یعنی جو باتیں منسوخ کردہ ہیں، پچھلی کتابوں کی جو منسوخ شدہ باتیں ہیں، ان کو یہاں پہ ان کا فیصلہ کرتی ہے، ٹھیک جو ہے انہوں نے تعریف کر دی تھی، مطلب تو وہی ہے نا، جو انہوں نے نکال دی تھی، تو ان کے پر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آیات صحیح ہیں، جیسے رجم کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی ساری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد شرحن اور منہاجن، اس کا کیا مطلب ہوگا شرح؟ شرعتن جو اس سے مراد شریعت یا اللہ کا حکم ہے، اور منہاجن سے مراد سنت ہے۔ سنت ہے، تو شریعت جو ہوتی ہے شرعتن ہے نا یہ لفظ، ٹھیک ہے، شرعتن جو ہے وہ شریعت کا طریقہ ہے، اور شریعت ہوتی کیا، دنیا اور آخرت میں کامیابی منہج کا راستہ ہوتی ہے نا، جی اور منہاج کیا ہے، یہ ہے کھلا راستہ، منہاج کہتے ہیں کھلے راستے کو، کھلے صاف راستے ستھرا راستہ، اور یعنی اس میں بھی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن اللہ نے کیا کیا، آزمائش کے طور پہ، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا مختلف آتَاكُمْ جی کہ فَاسْتَبِقُوا اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مختلف اوقات میں، مختلف زمانوں میں مختلف کتابوں، شریعت اور رسولوں کو بھیجا تاکہ دیکھیں آزمائش کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آزمائش کے ساری وجہ تو آزمائش ہی ہے نا، ٹھیک ہے، اور کہ کون، جیسے ابھی آپ دیکھیں تو مکہ میں اور طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر مدینے میں آئے تو وہاں بھی اسی طرف نماز پڑھ رہے تھے، پھر ایک دم حکم آیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ اچھا مَرْجِعُ، مکہ میں بھی وہ مکہ میں تو قبلہ کی طرف ہی کر رہے تھے نا ہاں قبلے کی طرف کر رہے تھے نا، تو وہ ظاہر ان کی عادت تھی نا، اچھا ٹھیک ہے، اور یہود کو مدینہ یہ میں تھا وہ کہ ہاں کہ یہ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ پھر وہاں پر چینج ہو گیا تھا نا، مکہ یہود کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف حکم ہو گیا تھا، جو 17 مہینے رہا، اور پھر اس کے بعد پھر حکم آیا کہ مکہ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ اچھا مکہ میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ دونوں کو سید میں لے لیتے تھے، حالانکہ اچھا قبلہ اول تو وہی تھا نا، مسجد اقصیٰ ہی تھی نا، جی جی یہ تو حکم بہت بعد میں آیا ہے، آپ نے دوسرے پارے میں جا کے پڑھا، تیسرے چوتھے پارے میں جا کے پڑھا ہے کہ حکم آیا قبلہ کی تبدیلی کا، تو مکہ میں یہی قبلہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ وہ دونوں سیدھ میں ہی آ جاتے تھے، سامنے آ جاتے تھے، سمجھ آئیے بات، یعنی اس ٹھیک رخ پہ نماز جی جی پڑھتے میں تھے، سمجھ کھڑے ہو کے گئی، جماعت کرواتے تھے کہ وہ اس ایک رخ سیدھ پہ میں جی ہاں اس رخ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ دونوں سامنے آ جائیں، خانہ کعبہ بھی آ جائے، کر سکتے ہیں نا کیونکہ راؤنڈ ہے نا سارا، تو آپ جی ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں پہ آپ کا پیچھے جماعت کھڑی ہو جائے، تو آپ دونوں قبلوں کو سامنے، لیکن مکہ میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ میرا قبلہ یہ ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تو اب وہ آخری نبی کا پریشان تھے، اور پھر 17 مہینے ٹیسٹ ہوتا رہا ان کا، اور اس لیے ٹیسٹ ہوا کہ کون یہ اس پہ عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، اس حکم پہ بدلنے والے پہ، تو جو دوسرے جید صحابہ تھے انہوں نے تو فوراً نماز میں منہ پھیر لیے اور سب ہو گیا، اور باقی جو تھے کچھ لوگوں کے دلوں میں وہ بھی آیا کہ اچھا ہماری پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا، اور یہ ہوگا سب کچھ جو ہم نے پہلے ادھر منہ کر کے پڑھی ہیں، تو اب قبلہ چینج ہو گیا، تو بہرحال یہ اللہ اصل چیز ہے، اللہ کا حکم، اللہ ادھر حکم دیں تو ادھر کر لو، ادھر حکم دیں تو ادھر کر، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ، تو یہ سب چیزوں کے فیصلے کب ہوں گے، آخرت میں ہو ہی جائیں گے، جزاک اللہ خیر۔ میں نے اس لیے دوسری آیت بھی کروا لی کہ میرے پاس آیات آج زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، جی تو میں اگلی آیت کسی اور سے کروا لیتی ہوں، چلیں جی، جزاک جزاک اللہ اللہ، خیر۔ وہی ہے 49 آیت پہ آ جائیں، جی باجی میں کرتی کریں ہوں، عظمیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنْ اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بینہم درمیان ان کے، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، ولا تتبع انا آپ پیروی کریں اہواہم ان کی خواہشات کی، واحذرہم اور محتاط رہیے ان سے، این یفتنوکا کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، ام بادی اس میں سے جو ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے طرف آپ کی، فَإِن تولوا پھر اگر وہ منہ موڑ لے، فَعْلَمْ تو جان فَعْلَمْ، فَعْلَمْ
تو خوب جان لو خوب جان لو جی، تو خوب جان لو انما بے شک یرید اللہ، انما بے شک ہم، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ ان یصیبکم کہ مصیبت یعنی کہ آزمائش میں ڈالے انہیں یا مشکل میں ڈالے انہیں ببادی بوجہ باس کے ہم، بذنوبی ان کے گناہوں کی، ہم، وَإِنَّ اور کثیرم اور بہت سے من الناسی لوگوں میں سے لفاسقون البتہ فاسق ہیں، ہم، فاسقہ کیا پھر حکم الجاہلیہ کیا پھر حکم جاہلیت کا یبغون وہ چاہتے ہیں، ومن احسن اور کون زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ سے حکمن فیصلے میں لقوم لوگوں کے لیے یوقنون ہم۔ فیصلہ کرنے میں جو حکمن، جو یقین رکھتے ہیں کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے، جی افلو کا صیغہ ہے نا، من کے ساتھ آ رہا ہے تو جی یہ مقابلے کے لیے آتا ہے، دو لوگوں میں مقابلے کے جی لیے، کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے حکمن فیصلہ کرنے میں، لقوم یوقنون فیصلہ کرنے واسطے میں اس قوم جو کے جو یقین کہ رکھتے یقین رکھتی ہے۔ جی جی اگلی بھی کرنی اچھا نہیں بس کافی ہے، سوال کر لیتی ہوں۔ آپ نے آیت 49 سے پڑھا ہے نا؟ اچھا یہاں پر اگر مسلمانوں کو یہود کے ساتھ واسطہ پڑے تو ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ یہاں پر یہی اس آیت میں پورا بتایا جا رہا ہے مضمون جو آپ نے پڑھی ہے نا۔ جی جی اس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق کیجیے، ہم، اور ورنہ ہمارے اگر لیے بھی یہی حکم ہے ان نا کی کہ خواہشات کی قرآن پیروی کے کریں گے، مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ ہمارے لیے بھی ٹھیک ہے، پہلی بات تو جی یہی ہو گئی کہ خواہشات کی پیروی نہ ہاں خواہشات کی پیروی نہ اور کریں۔ نمبر محتاط 2 رویہ اختیار کریں تاکہ وہ ہاں آپ کو فتنے میں نہ ڈال بالکل محتاط ہوشیار رہیں اور احتیاط سے رہنا ہے کہ وہ کسی فتنے میں نہ ڈالیں، کوئی فتنے میں تو ڈالنا ہی ہے۔ جی یہود سے جب بھی واسطہ پڑے، ہم ان کے کنٹریز میں رہتے ہیں، ہوشیار رہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ تین ہی باتیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا جو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی فیصلہ کرنے اور والے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ عدل پر جی مبنی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور اگلی آیت میں جو ہے وہ آپ کو کس کام سے منع کیا جا رہا ہے یا یہاں پر ان آیات میں؟ جی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، بعض ان کے دوست ہیں بعض کی، ان کی بعض دوستی سے کون سی دوستی ہے؟ کیا ہم بالکل ان سے کٹ آف کر لیں یا کیا؟ لیکن یعنی کہ جو مسلمانوں کے جو راز ہیں وہ ان کو نہ بتائیں، اور جیسے یہ شادی بیاہ کے یا جس سے جس میں خطرہ ہو کہ بھی آپ وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں گے یا اپنی جیسے ان سے شادی بس کرنا، دلی دوستی سے منع کیا گیا، حسن سلوک سے منع نہیں کیا گیا۔ اس میں سلوک سے حسن سلوک آپ کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو آپ بھی اچھا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کے پڑوسی اچھے ہیں تو آپ اچھے رہیں، لیکن دلی دوستیاں نہ کریں۔ دلی دوستیاں میں سے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ان کو راز بتا دینا، اور دوسرا یہ جو افیئرز میں پڑ جاتے ہیں نا بچے، جی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی ایسی دوستی جس کی وجہ سے آپ کا دین خطرے میں پڑ گیا، جی سمپل سی بات ہے، وہ جی اور درست نہیں ہے۔ وہ دوستی درست نہیں ہے جس میں آپ کو اپنے دین سے یاد دھونے پڑے۔ دین کو ایسا ہوتا ہے نا، جی ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں بچے مجلس میں جی رہ کے، شادی کی غرض سے کچھ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کہا گیا ہے کہ ہاں، یہ اگلی آیت میں 52 کسی اور سے کروا لیتی ہوں اگر لوگ موجود ہیں تو، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، صحیح۔ اور نہیں وجہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور ظالم کے بارے میں، ہم فاسق کے بارے میں پہلے سے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں۔ 52 آیت پہ کون آئے گا؟ کوئی ہے اور؟ سب کا ہو گیا نا، نظیفہ سب جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے، تو ہمارے پاس آیات تو بھی 10 رہتی ہیں، جی کیا کرتے ہیں؟ میرے خیال میں بس کرتے ہیں، سب بزی ہیں، سنڈے ہے۔ اور پھر آپ نے تفسیر تو سنی ہے نا، میرے اوپر نہ رہا کریں کہ میں ہی پڑھاؤں گی تو ہوگا، تفسیر کو اچھی طرح سنیں۔ کوئی کوشچن ہو تو وہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے یہ سمجھ نہیں آیا، کوئی ہے کوشچن تو کر لیں۔
یا میں کر لوں آپ لوگوں سے تھوڑے سے کوشچن؟ صرف کوشچن کر لیتے ہیں، ترجمہ وغیرہ تو آپ کو آتا ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر دوستی والی بات ہو گئی۔ تو الذین فی قلوبہم مرض، کون لوگ مراد ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے؟ بس جن کے دلوں میں نفاق ہے. وہ کون ہے؟ نفاق، جی منافقین نا، جی پوری بات۔ اچھا، ان کے اعمال کیوں ضائع ہو جائیں گے؟ یہاں پہ کہا ہے نا ان کے سارے جو ہیں جی بات اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ آخرت میں ان کو حسرت کا سامنا ہوگا نا۔ جی جی کیوں ضائع ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے وہ اعمال جو تھے وہ تھے تو مسلمان ہے نا۔ منافقین کون ہے؟ مسلمان، ان کے دلوں میں صرف مرض ہے نا۔ ہاں جی تو وہ کیا ہے؟ ان کے اعمال جو ہے خالص نیت سے نہیں ہے، کیے ہوئے جی نہیں اب ہے، دکھاوے کے اعمال تھے، ریاکاری تھی ان میں۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، دکھانے کے لیے آتے تھے نا، جی صرف اس لیے آتے تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہیں، اٹھتے بیٹھتے رہیں، ان کے جو فائدے ہیں وہ اٹھاتے رہیں۔ جی وہ لوگ منافق جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اپنے مفاد کا بندہ ہوتا ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جی اسے نہ دین سے غرض ہوتی ہے، نہ لوگوں سے، دین والوں سے غرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو اس طرح سے اس کے بعد یہاں بیقومن سے کیا مراد ہے؟ بیقومن کا ایک لفظ آیا یہاں پر، آپ آیات تو پڑھی نہیں، میں پوچھ لیتی ہوں۔ یہ ہے نا خاسرین، یہاں پر ان کے سارے اعمال جو ہیں، یہ میں نے ابھی جو کوشچن کیا تھا وہ یہاں پہ ہے کہ وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اچھا، بیقومن کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، اب یأتی اللہ یہاں پہ اللہ فاعل بن رہے ہیں، اس کو فاعل کہیں گے، اسم الفاعل نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ فاعل ہوتا ہے، صرف فاعل ہوتا ہے، اور صرف مفعول ہوتا ہے جو آگے آتا ہے، منصوب جو اسم آتا ہے۔ اسم الفاعل اور اسم مفعول میں فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بیقومن سے کیا مراد ہے؟ باجی ساتھ میں یہاں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جن سے ہاں بالکل، جن کی صفات، وہ محبت ہاں، ایک اور ان کی اللہ سے صفات محبت کیا کرنے ہوں والے گی؟ ہوں ان کی صفات کیا ہوں گی؟ یہاں پہ صفات بھی بتائی جا رہی ہے نا۔ ایسے جی مومن کو جو کہ یعنی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، ہے نا۔ اور وہ مومنوں پر وہ کیا ہوں گے؟ یہ سارا سب یہاں بتایا جا رہا ہے۔ مومنوں پر وہ کیا ہوں گے؟ نرم ہوں گے، اور کافروں پر سخت ہوں گے، سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جہاد کریں والے، گے، اور اور وہ اس کے بعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ کی محبت کے کیا کریں گے۔ تقاضے ہوتے ہیں؟ ذالک اللہ کا فضل ہے۔ فضل سے کیا اللہ مراد کی ہوتی ہے؟ محبت کے تقاضے فضل تقوی سے اختیار کیا، کرنا۔ فضل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بار بار لفظ آتا ہے، فضل فضل، اللہ کا فضل۔ جو اجر جو ہے وہ بڑھا کے، ان کی جیسے اچھا کام ہے اس کا تو ایک اچھا اجر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑھا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہاں، اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک ٹیچر ہے نا، تو وہ بچے کو جو ایکسٹرا مارکس دے دیتا ہے نا، ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے، وہ ایکسٹرا گریس مارکس ہے نا، گریس مارکس ہوتے ہیں، وہ خوش ہو کے دے دیتا ہے کسی وجہ سے، کوئی بھی اس کی چیز جو ہے، چاہے اس کا یعنی پیپر تو اس نے اچھا کیے، یا جو بھی اس کے مارکس بنتے ہیں وہ تو دیتے، لیکن جو ایکسٹرا مارکس دیتا ہے، جی وہ بونس مارکس میں بھی آ جاتے ہیں۔ بونس مارکس ہوتے ہیں، گریس مارکس ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنے بندوں کو ایکسٹرا عطا کرتے ہیں اپنے فضل سے، اپنی طرف سے۔ تو اس سے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس کے بعد یہاں پر ایمان والوں کی بتائی گئی ہیں خصوصیات، کیا کیا بتائی گئی ہیں ایمان والوں کی؟ کہ جی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ جو ہے نا وہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور کوئی دوست نہیں ہے۔ باقی دوستیاں جتنی ہیں نا، جو بھی ہے نا، وہ اللہ کی دوستی کے تابع ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی دوستی سب سے پہلے ہے، رسول کی دوستی ہے، پھر تیسرے نمبر پہ جو ہے نا باقی دوستیاں آتی ہیں، اور اس میں بھی پھر ایمان والوں سے دوستی ہے، اور پھر جو ہے آگے ایمان والوں کی ایمان والوں سے، اور پھر ایمان والوں کی جو ہے دوسرے لوگوں سے وہ دلی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں
حزب اللہ آیا ہے، حزب اللہ سے کیا مراد ہے یہاں پر دیکھیں آپ، فَإِنَّ حزب اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن اس لیے میں کر رہی ہوں، کون لوگ مراد ہیں حزب اللہ سے؟ جی وہ اللہ کا ماننے والا گروہ. ہاں بالکل، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور انہی سے دوستی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا، حزب اللہ کا یہ کہ جو اللہ کے گروہ میں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مانتے ہیں اور ان کے گروہ میں ہیں. اور پھر صحابہ بھی ہیں، صحابہ کے اس کے جو ہیں. اچھا پھر اس کے بعد آیت 57 میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر وہی بات آ رہی ہے دوبارہ سے تاکید کے لیے کہ آپ نے نہیں کرنا. کہ آپ نے اپنے دین کو جو ہے وہ مذاق اور وہ کھیل نہیں بنانا، اور جو پہلے جو تھے ہاں دین کو کیا نہیں بنانا، مذاق اور کھیل کود، ٹھیک ہے؟ یہ مذاق بنانے کے لیے نہیں ہے دین. اور آج کل بنایا ہوا ہے ہم نے، پتہ ہی نہیں ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، ہے نا؟ دونوں طرف خود سب کو خوش کر رہے ہیں، ادھر والوں کو بھی ادھر والوں کو بھی. تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے اور اس کو صحیح کر کے اپنا، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. 2 کشتیوں کا سوار تو کہیں کسی منزل پہ نہیں پہنچے گا نا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی. ہاں تو بالکل اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے ساتھ دوستیاں دلی دوستیاں نہیں بنانی، بلکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُمْ. اب یہاں پہ دیکھیں اللہ مفعول بن رہا ہے، اس کو صرف مفعول کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو صرف اس کے اندر جو آ رہا ہے وہ فاعل انتم ضمیر. اچھا اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اذان کی آواز کس کو اچھی نہیں لگتی؟ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، کس کو اچھی نہیں لگتی تھی اذان کی آواز؟ اور آج کے بھی اس میں دیکھ لیں کہ اذان کے بہت سے لوگوں نے اپنی گھڑیاں کلاک میوٹ کیے ہوتے ہیں، وہ نہیں سننا چاہتے کہ شور ہوتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں. چھوٹے بچے بھی بعد ماں باپ بند کر دیتے کہ چھوٹے بچے ڈر جاتے ایک دم سے جب اذان پلے ہوتی ہے نا، کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ، سیل فون پہ، تو وہ میوٹ پہ رکھتے ہیں کہ بچے ڈر جاتے ہیں، اور بچے واقعی ڈرتے ہیں. تو ان کو عادی بنانا چاہیے نا، ایسے تھوڑی ہے کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ عادی بنائیں. ٹی وی کی آواز سے تو نہیں ڈرتے، تو اس سے کیوں ڈر جاتے ہیں؟ تو شیطان کو خاص طور پہ جو ہے وہ اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، وہ بہت دور بھاگ جاتا ہے جب اذان ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ کب نزدیک آتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں. پھر اس میں طاغوت کا بھی ذکر ہوا ہے. طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یہ سب چیزیں ریویژن جی کہ بار بار آ رہی ہیں نا، اور سورہ مائدہ یہ آخری سورہ ہے احکام کے لحاظ سے، تو اس میں جتنے بھی ہیں وہ سارے فائنل ہیں، ساری چیزیں. تو ہر وہ شیطانی قوت جو آپ کو کس پہ آمادہ کرے؟ سرکشی پہ آمادہ کرے، سرکش بنائے. وہ بندہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، شیطان کے دوست بھی کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے، تو حکمران بھی ہو سکتے ہیں. تو ہر وہ شیطانی قوت جو سرکشی پر آمادہ کرے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ طاغوت ہوتی ہے، جو اللہ کی عبادت سے روک دے اور دوسری چیزوں میں مشغول کر دے، اور جو اللہ کی کام نافرمانی پہ اکسائے آپ کو، یہ بھی طاغوت ہوتے ہیں. صرف کر نہیں، اکسانا بھی صرف کہ آپ کو دور کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں پھر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہمارا نفس سب سے پہلے، سب سے بڑا وہی ہے نا، ہمارا دشمن بھی، شیطان بھی. تو وہ ہمیں اکساتا ہے، وہ تو حکم ہی برے کاموں کا دیتا ہے. جو آسان ہوتے ہیں نا ان کا حکم دیتا ہے یہ آسان ہے، یہ کر لو، مشکل کی طرف جانے نہیں دیتا. تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیفیٹ کرنا ہوتا ہے، پھر اس طرف آنا ہوتا ہے. اسی طرح پھر حکمران ہوتے ہیں، شیطان کی بات کی ہے میں نے، یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں. 60 آیت تک ہے نا آپ کی آیت، ہے نا؟ تو چلیں ہوگی 66 تک. او مائی گڈنس، بہت لمبا لیسن تھا، کیسے کیا آپ نے؟ کبھی کبھی تو بس 10 آیتیں ہوتی ہیں، اور کبھی جو ہیں ابھی دیکھیں کتنا زیادہ ہے ابھی اس میں بھی. طاغوت کی بات ہوگی، میں تھوڑا تھوڑا 2 کرتی لیسن ہوں. تھے والی. اچھا 2 لیسن کروائے تھے؟ جی شروع تو نہیں کر دیے دوبارہ سے 2 لیسن؟ نہیں باجی، وہ ایک دن پچھلے چھٹیوں ہفتے سے کا پہلے مکمل کرنا چاہ رہے تھے. اچھا ہاف پارا کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. صحیح ہے صحیح ہے. تو چھٹیاں کب سے ہو رہی ہیں؟ کچھ پتہ لگا ہے آپ لوگوں کو؟
शायद 20 दिसंबर का कह रहे थे मेरे हाथ। अच्छा, ताकि मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता ना, मैं क्लास से बाहर होती हूँ तो मेरे तो कोई प्लानिंग नहीं हो पाती फिर 20 दिसंबर से। अच्छा, इन याद है लोग शायद इस आयत डेट में बोल किन दी। लोगों को बदतरीन कहा गया है ना? बदतरीन लोग कौन है? बाजी जो ज्यादा करने वाले हैं और जो रिश्वत या हराम खाने वाले हैं। ये आयत नंबर और 60 की बात हो रही है कि उसमें बदतरीन लोग किसको कहा गया है? सवा सबील है ना, रास्ते से भटके हुए हैं, ठीक है। या पीछे चली गई। तो ये जो सीधे रास्ते से भटक जाते हैं वो बदतरीन लोग हैं, जिन पर अल्लाह की लानत भी की गई है, ठीक है। जी और अल्लाह का गजब भी जिन पे होगा, जिनको बंदर और खिंजीर बना दिया गया। जो और सबसे बढ़कर तागूत इसमें जो की तागूत की, देखे ना, जो जी तागूत की पैरवी तागूत करेगा, जिसने वो तागूत की इबादत की, वो जो है सबसे ज्यादा जी बदतरीन लोग हैं। तो अल्लाह की लानत, अच्छा अल्लाह की लानत से मैं एक बात याद रखें कि हम जो लानत देते हैं ना, कि जुबान से भी कह देते हैं कि फलां पे लानत हो, जी तो लानत करने का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। जी हम लानत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। नबी जो होता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि फलां बंदे पे अल्लाह की लानत हो, वो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, वो खुद लानत नहीं भेज सकते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं भेज सकते तो हम कौन होते हैं कि हम किसी पे लानत भेजें? अगर वो लानत उसके ऊपर, वो बंदे के ऊपर नहीं जाएगी तो वो आप पे पलटेगी फिर। और लानत का मतलब ही बता दें मुझे अभी क्या होता है? रहमत से दूरी, अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह की रहमत से। हाँ, तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अगर वो बंदा रहमा इस तरह के, आपने उसको गलत कहा है तो वो आपकी तरफ पलटेगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, फिर आयत 61 में जो है इसमें इसमें किस बात का हुक्म दिया जा रहा है? कि मुनाफिक जब भी रसूलुल्लाह तुम्हारे सल्लल्लाहु अलैहि पास वसल्लम की मजलिस में आते थे, तो मतलब उनकी नीयत तो कुछ सीखना या तो होती नहीं थी, वो बस बातें सुनने के लिए, जासूसी के लिए आते थे। तो जिस हाल पे आते थे उसी हाल पे वो वहां से चले जाते थे। मुनाफिकीन भी और यहूद भी दोनों ये मुराद है ना। होती जी, ये आते थे मजलिस में आते थे। यहूद को मना तो नहीं था ना। कोई फायदा नहीं था। हम्म, जी तो इन्होंने क्योंकि इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद जो लोग मोमिन नहीं होते वो इस्लाम का इजहार क्यों करते थे? ये पहले भी बात हुई है। इस्लाम का दुनियावी इजहार फायदों करते के थे लिए। ताकि बीच, हाँ, दुनियावी फायदे, फिर दूसरों को बीच में घुस के उनको भड़काना, उकसाना, दिन से दूर करना, ऐसा भी तो था ना। दूसरों को इस्लाम से फेरने के लिए भी तो करते थे ना, है ना। जी मुसलमानों को जो कमजोर ईमान वाले थे वो फिर भी जाते थे। फिर इस्लाम के खिलाफ वो साजिशें और जाल ये सारे बनाते थे। और फिर बार बार मुसलमानों को ना, मुसलमान भी समझते थे ये बहुत ही कोई ऐसा ही दीन है कि सुबह ईमान लाओ और शाम को पलट जाओ, तो वो ऐसे ही करते थे ताकि मुसलमान भी जो है ना कमजोर ईमान वाले वो ऐसे ही करें। तो ये सारे उनके क्या होते थे? हथकंडे होते थे, डामाडोल रखते थे ना मुसलमानों को। अच्छा, आयत 61 में ही चलें, ठीक है। अमल के लिए क्या सीखा, अब ये आप खुद ही कर लीजिएगा। तो इसमें अमल की बात आपने क्या देखनी है वो देख लें। यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे जो रब्बानी है और जो हाँ, वो उलमा क्या वगैरह करते हैं? इसमें कौल फेल में तजाद की ये बात की गई है। अनकौली हिम है ना, जी तो अनकौली हिम जो है ये क्या है? कौल फेल में तजाद की बात हो रही है। दिल और जुबान में इनके इख्तलाफ था। रब्बानी यूना जो थे ना उनके, और अखबार थे, जी ठीक है। जी और वो क्या करते थे? ये सारी उनकी बुराइयां यहाँ पे बताई गई हैं। फिर मुनाफिकीन की किन किन खसलतों का जिक्र है अगली आयत में। यहाँ पे सारी मुनाफिकीन की जो है खसलतों का जिक्र है। आयत 62 में देखें, यहाँ जो पे ये कहते थे सारी सारी जितनी भी खसलतें ये मुनाफिकीन की हैं, फिर उनके रब जो उनके उलमाए दीन है उनकी खसलतें हैं। अच्छा जी। गुनाह और ज्यादती के कामों में तो दौड़ धूप करते ही है ना, लिखा हो ये सारे मुनाफिल।
उद्वान ज्यादती के कामों में। फिर उसके अलावा जो है ये सोहत का क्या मतलब है कि वो हराम खाते थे, बुरे अमाल करते थे, हराम उनके अमाल बहुत बुरे होते थे। और फिर उसके बाद उनके जुल्म भी करते थे लोगों के हक में, अल्लाह के जो है काम है या अल्लाह की इबादत में जो कमियां करते थे वो सब करते थे, रियाकारियां और सारी चीजें, तो बंदों के हक में और अल्लाह के हक में कमी करते थे। अच्छा, रब्बानी यून और उलमा की क्या जिम्मेदारी बताई गई है यहाँ पर? कि वो लौला का बुराई मतलब होता है, लौला का मतलब है कि उनको कहा जा रहा है कि तुम क्यों नहीं रोकते उनको, जी किसको? रब्बानी यूना को और अहबार को, अनकौलिहिम, सेवा जी वो क्यों नहीं रोकते, यानी वो ये क्यों नहीं फाइल है रोकते? यानी ये रब्बानी हाँ ये फाइल बन रहा है, सॉरी, और ये इसका मफूल बन रहा है, ठीक है। तो उनका अहबार भी, हाँ, तो अब इनकी जिम्मेदारी बताई जा रही है ना कि वो क्यों नहीं रोकते जी उनको हराम गुनाह से खाने और से। हराम खाने से। हाँ बिल्कुल, तो गुनाह और हराम खाने से क्यों नहीं रोकते, ये उनकी जिम्मेदारी है उनको रोकना, खुद को भी रोकना और दूसरों को भी गुनाह और हराम से रोकना। फिर अल्लाह ताला के यहाँ पे यदुल्लाहि मगलूलतुन का क्या मतलब है? अल्लाह ये एक ताला के हाथ यहूदी था, बंधे हुए। उसने ये बात की थी कि अल्लाह के हाथ तो बंधे हुए, यानी हम्म। अब ये कितनी बुरी बात है ना, अल्लाह के हालांकि पास अल्लाह ताला तो के कुछ नहीं हाथ है, वो क्या है, लोगों वो से मांगते हैं खुले हुए हैं। नाउजुबिल्लाह। यहाँ बासितुन का लफ्ज आया होगा, जी मबसूत, ये देखा बासितुन का लफ्ज आया है, जी तो बासितुन वहां अल्लाह पे ताला के हाथ जो है वो खुले हुए हैं, फैले हुए हैं। और उन्होंने बताया था कि एक शख्स ने ये बात की थी, लेकिन उस बात की वजह से सब पे लानत इसलिए हुई क्योंकि इन लोगों ने उसको रोका नहीं और उसकी बात को गलत नहीं समझा, हम्म, और फिर अल्लाह ताला ने इस वजह से उनके दिलों में बुखल डाल हाँ, ये सजा के तौर पे हुआ ना कि उनको सजा दी दिया गई है उनके यहूद पे। कौल की वजह से, जी। उनके कौल कितनी की वजह डरने से वाली उनको बात है सजा। बाजी कि एक इंसान की वजह से हम्म, यानी पूरी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने बुखल डाल दिया, और ये मतलब ये खर्च नहीं करते ना माल को। क्योंकि देखें, जब आपके वो नहीं रोकेंगे ना बुराई से, देखें सबसे ज्यादा जरूरी काम ये नहीं होता कि आप दो चीजें होती हैं, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। जरूरी काम क्या है? रोकना। वो जो जी दूसरा काम है ना वो बाद में आता है, नही अनिल मुनकर से रोकना पहली जिम्मेदारी है उलमा की, ठीक है ना। रोकेंगे तो फिर दूसरी तरफ भी जाएंगे ना, तो वो उनका रोकना, और रोकता कोई नहीं है, नाराज ना हो जाए, हमारी हलवे बांडे हमारे बंद ना हो जाए, तो फिर उसमें फिर लानत तो सब पे होगी ना, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एक बंदे ने कहा था ना कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, तो कितना कुछ हो गया। फिर आयत 65 जो है उसमें आप देखें तो क्या है, इसमें क्या समझ आता है, कितना याद रहा आपको उसमें से सुना हुआ? उनको क्या अजर मिलता अगर वो अहले किताब जो थे वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तो उनका क्या अजर मिलता फिर उनको? उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देते अल्लाह ताला। हाँ बिल्कुल तो साफ फिर साफ लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा आता है ना, तर्जुमा आता है, तो आपको साफ साफ आयत के अंदर ही जवाब होता है। अल्लाह उनकी बुराइयां दूर करते हैं, उनको क्या करते हैं? जन्नतों के जन्नतों बाग जो जन्नत होंगे, के हाँ, जन्नत में नेमतों भरे बागों में दाखिल करेंगे, ठीक है। दाखिल। और दो काम करेंगे ना, एक तो उनकी बुराइयां दूर हो जाएंगी और एक उनको उनके नेमतों भरे बाग में। अच्छा, 66 आयत तो नहीं है ना? ये भी है जी, है। अच्छा, क्या काम फिर मुराद है कायम करने से तौरात और इंजील? यानी उनके अहकामात पर अमल करते। तो उनके मुताबिक अमल करना है, ठीक है। और दूसरा काम क्या है? फैसला करते। अवामिर और नही जो हैं उनको पाबंदी करना। अवामिर होते हैं जो आपको हुक्म दिया जाता है, और नही जो होते हैं जिनसे रोका जाता है, यानी डूज और डोंट्स जो है ना उनके ऊपर आपका बहुत जरूरी है, ठीक है, अमल करना। ये भी तौरात और कुरान को भी, इवन अपनी किताब को भी लेना, उसको कायम करने से क्या मुराद है, इवन नमाज को कायम करने से क्या मुराद है, तो ये कायम करना और पढ़ना और वो सिर्फ तिलावत करना, वो एक अलग वो होता है कि सवाब के लिए पढ़ना। कायम करना से ये मुराद है कि उसके अंदर जो भी अहकामात हैं, जो अवामिर हैं, नहीं है, उन सब पे अमल किया जाए, रोका जाए। चलें, ठीक है, ओके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اللہ تعالیٰ ہم السلام سب کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین آمین. آمین باجی یا آج رب. اب بچوں کی کلاس نہیں؟ بچوں کی کلاس بیٹا یہ میری چوتھی کلاس ہے. نہیں آرام سے نز- نہیں باجی، رات میں عشاء ہونے نظیفہ کے بعد. آج مجھے کہیں جانا بھی ہے، میری اصل میں وہ ہے پتہ نہیں اب میں کس وقت جاتی ہوں کب لوٹتی ہوں نا، دن بھی چھوٹے ہو گئے. تو جی باجی. میں دیکھ رہی تھی، میں کل سوچی تھی میں کل کلاس لوں لیکن سیٹرڈے کو لے لوں، لیکن میں نے پھر آپ کو ٹائم نہیں دیا ہوا تھا، تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ڈنر وغیرہ کر رہی ہوں، ڈنر وغیرہ کر رہے ہوں یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، تو پہلے سے ٹائم. تو آپ سیٹرڈے کا رکھ لیں، سنڈے کو میری بہت کلاسز ہوتی ہیں، یہ میری چوتھی کلاس ہے. اب جی باجی آپ ظاہر جیسا ہے بتائیں مجھے، بس آپ ٹائم بتا کے میں انشاءاللہ. تھینک یو. ہاں، نہیں فوراً مغرب کے بعد، کیونکہ پھر دیکھیں جی 1 گھنٹہ باجی. کلاس لوں گی پھر عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے 6 بجے. تو صحیح ہے باجی نا. نہیں تو چلیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ابھی ویکیشن کا پلان بھی ہمارا تو آنے کے بعد سے شروع کر دیں. کب دوبارہ بولیے. صبح نہیں کریں. ہمارا ویکیشن کا پلان ہے باجی انشاءاللہ اچھا پھر آنے ہاں کے بعد ٹھیک ہے، شروع کر دیں. ٹھیک ہے ویکیشن پہ جا رہے ہیں آپ لوگ تو ٹھیک ہے. جی کہاں باجی جانا ہے؟ انشاءاللہ. انڈیا جانا ہے، پاکستان جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ نہیں باجی انڈیا سے ہوں، میں تو انڈیا جا رہی ہوں اور انشاءاللہ عمرہ کے لیے بھی جاؤں گی. اچھا دعا ٹھیک ہے کرنا صحیح. کہ اللہ پاک آسان کرے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں ریکارڈنگ آف کر لوں. اس میں یہ ہے کہ ہم نے پتہ کیا تھا عمرے کا، تو میں پاکستان بھی جانا چاہ رہی تھی. تو اب یہاں سے کہتے ہیں کہ آپ عمرے پہ نہیں جا سکتے، اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو واپس بھی یہیں آنا پڑے گا، ایسا کہ صحیح ہے؟ نہیں باجی ایسا تو کچھ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں سنا، اور نہ ہی یہ جو ہماری حج کی کتاب پڑھائی گئی تھی اس میں بھی تو ایسا کوئی رول انہوں نے بتایا نہیں. نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہی، میں لا کی بات کر رہی ہوں، کینیڈین لا کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں باجی ہم مسلمان نہیں ہیں، کینیڈین پاکستان. اچھا ہمارا تو آپ ذرا یہ پتہ کریں پلان ہے مجھے کہ صحیح کر یہاں کے سے بتائیں باجی کہ ابھی یہاں پیچھے سے ہمارے کو ملنے والے ادھر سے گئے تھے، پھر پاکستان میں 2-3 دن رہے ہیں، تو پھر ادھر سے پھر پاکستان سے پھر عمرہ کرنے وہ گئے. صحیح ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں پہلے آپ پاکستان جائیں، پھر وہاں سے آپ عمرے پہ جائیں، پھر پاکستان میں واپس آئیں، پھر یہاں آئیں. تو یہ تو بہت ایکسپینسو پڑ جاتا ہے نا. پھر یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں ہی پہلے بھی ہم ایسے ہی کرتے تھے کہ بیچ میں عمرہ کر کے اور پھر پاکستان چلے جاتے تھے. اب یہ لا چینج ہو گیا ہے. جی تو آپ جائیں گی تو مجھے بتانا کس طریقے سے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ باجی کے لیے ویسے ہمارا پلان بھی کچھ ایسے ہی ہے باجی، ہم جاتے وقت کرتے ہوئے جائیں گے عمرہ، پھر واپسی میں کرتے جائیں گے باجی. اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے بتائیے گا کہ لا میں ہے ایسا کہ آپ جاتے ہوئے جا سکتے ہیں، یعنی یہاں سے سیدھا آپ سعودی جائیں یا کہیں بھی بیچ میں ایک پڑاؤ لے کے پھر سعودی جائیں؟ چلے میں پتا کر کے آپ کو بتاتی ہوں. ہاں کیونکہ ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا نا، ہمیں بھی کرنا ہے. میری بیٹی بہت بےتاب ہے عمرہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ جی حافظ. باجی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام وہی ہے علیکم. کہ اللہ تعالیٰ ثانیہ